اور 2020 میں نارووال سپورٹ سٹی کے اندر PSL کا میچ کھیلنے کا نجم سیٹھی صاحب نے اعلان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، لیکن اس حکومت نے عمران احمد نیازی صاحب نے آتے ساتھ اس منصوبے کی جو 14% فنڈنگ رہتی تھی اس پر 86%، 86% فنڈنگ ہو چکی تھی۔ 2.9 ارب میں سے 2.5 ارب فنڈنگ ہو چکی تھی، صرف 40 کروڑ روپے باقی رہتے تھے۔ انہوں نے فی الفور وہ فنڈنگ بند کر دی، کام روک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو درآمد کی گئی تھی اور اس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی سپلائر کی طرف سے، وہ وارنٹی ایکسپائر ہو گئی اور وہ ایسٹرو ٹرف ضائع ہو گئی۔ وہاں جو ایتھلیٹک ٹریک تھا اس کے لیے کروڑوں روپے کا ٹریک امپورٹ ہوا، جس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی انسٹالیشن کے لیے، وہ وارنٹی ایکسپائر کی گئی اور وہ ٹریک ضائع ہو گیا۔ یہ کروڑوں روپے کی وہ درآمد ہے جس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ انڈور جمنیزیم میں کروڑوں روپے کی سنتھیٹک فلورنگ لگی تھی، اس کی کسی نے دیکھ بھال نہیں کی، وہاں جانوروں نے جا کے بربادی کی، وہاں پہ ویسٹ پھینکا اپنا، اور آج کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دروازے ٹوٹ گئے، شیشے ٹوٹ گئے۔ وہ پورا منصوبہ ایک موہنجو داڑو کا کھنڈر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے، کانٹریکٹرز کو ڈی موبلائز کر دیا، اور اب جب کانٹریکٹرز کو دوبارہ موبلائز کیا جائے گا تو سب کانٹریکٹرز اپنے کلیم بنائیں گے، کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی، اور وہ 40 کروڑ روپے جس سے یہ منصوبہ مکمل ہو سکتا تھا، اس کے لیے نہ جانے 2 ارب اضافی رقم لگے گی، 2.5 ارب لگے گی، 4 ارب لگے گی، یہ اب کسی کا بھی گیس ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے جس سے میں نے آج ریفرنس کیا ہے، عمران اگر سپورٹس کا انفراسٹرکچر بنانا ایک جرم ہے، اگر نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کی سہولت دینے کے لیے اسکیم بنانا جرم ہے، تو اس منصوبے کو تباہ کرنا، اجاڑنا کیا جرم نہیں ہے؟ یہ تو اس سے بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ عمران احمد نیازی کی اس سیاسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان ایک کھیلوں کے بہترین منصوبے سے محروم ہوا ہے، اور اس پہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان اس غریب ملک کو برداشت کرنا پڑے گا، جو کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی اور جو کانٹریکٹرز کے کلیم ہوں گے۔ لہٰذا آج یہ میں نے ریفرنس دیا ہے نیب کے چیئرمین کو کہ وہ فوری طور پہ ایک ولفل ڈیفالٹ اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا مقدمہ بنائیں، جس سے کہ اربوں روپے کا اس قومی منصوبے کو نقصان کیا گیا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس منصوبے کو فی الفور مکمل کیا جائے تاکہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کو ان کا حق مل سکے۔ اور یہ نیب کا ادارہ جو صرف مسلم لیگ نون کی کردار کشی کر رہا ہے، جو مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو عمران خان کے فرمائشی پروگرام پہ گرفتار کرنے کی فیکٹری بن چکا ہے، کیا اس کو PTI کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ کیا اس کو گندم اور چینی کا بحران نظر نہیں آتا؟ 50 روپے کی چینی کو 90 روپے کلو کس نے کیا؟ نیب نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ ہمارے لیے تو 40 سال پرانے مقدمے کھل جاتے ہیں۔ PTI 300 ارب کا ڈاکہ ڈالے غریبوں کی جیب پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 500 گنا قیمتیں دوائیوں کی بڑھائی گئیں، PTI کے وزیر کو برطرف کیا گیا، اور عمران احمد نیازی صاحب نے شاید اس میں حصہ وصول کیا تھا، بجائے اس وزیر کو نیب کے سپرد کرنے کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ کیا نیب کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا نیب جو
ہماری ضمانتوں کے خلاف تو اپیل کرنے کے لیے 2 گھنٹوں میں اجلاس بلا لیتا ہے. کیا یہ بی آر ٹی کے سٹے کو کینسل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں جا کے استدعا نہیں کر سکتا؟ کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل بی آر ٹی پشاور میں ہوا ہے. نیب بتائے اس میں کیا کیا. لاہور میں لڑکی کی سہیلی سے شادی کا یہ انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے. صوبیہ گورننس کو اس منہ لڑکی نے چڑھانے کے شہزاد کو لیے بیوی بنایا وہ اور خود بلیک شوہر لسٹڈ بیٹھی. کمپنی جنس جس پرستی نے کا یہ بی پہلا آر ٹی کیس کو تباہ سیشن کیا ہے کورٹ میں پہنچ اس گیا کو ہے, لاہور جبکہ شہر میں فیملی اور پر اسلام اغوا کا آباد میں مقدمہ من درج کر دیا پسند گیا ہے. ٹھیکوں سے نوازا جاتا ہے والدین کی لڑکی تاکہ کو جو واپس لے گھپلا جانے پر یہ مقدمہ درج کیا پشاور گیا. کے اندر کر کے اس منصوبے سے پیسہ نکالا ہے وہ پیسہ یہاں سے پورا کیا جا سکے. یہ دیدہ دلیری سے جو حکومت کرپشن کر رہی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئے اور آٹے کا بحران پیدا ہو جائے. کون ذمہ دار ہے اس آٹے کے بحران کا؟ کس نے جیبیں بھری ہیں؟ یہ کرپشن کی جو فیکٹریاں پی ٹی آئی نے کھولی ہوئی ہیں, کیا نیب کو یہ کرپشن نظر نہیں آتی؟ یہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ سب سے پہلے میں خود کو احتساب کے لیے پیش کروں گا, آج میں وزیر اعظم عمران احمد نیازی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیانت ایمانداری کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں تو چیئرمین نیب کو ابھی خط لکھیں, آج کی تاریخ میں خط لکھیں کہ جناب والا میں ایمانداری کا چیمپئن ہوں, میری کابینہ میں کوئی غلط بندہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اپنی کابینہ کو سب سے پہلے آپ کے سامنے احتساب کے لیے خود سمیت پیش کرتا ہوں اور ہمارا احتساب کیجیے. کیا عمران احمد نیازی یہ خط لکھ سکتے ہیں؟ اس وقت عمران احمد نیازی کرپشن کی سب سے بڑی چھتری بن چکا ہے جس کے نیچے سب کرپشن کے مگرمچھ جمع ہیں اور ان کو امیونٹی حاصل ہے, ان کو تحفظ حاصل ہے. اور یہ نیب کے ذریعے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے افسروں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. انہیں بلا کے کہا جاتا ہے یہ گرفتاری کا آرڈر ہے اور ادھر وعدہ معاف گواہ بنو. وہ کہتے ہیں جناب کس بات کے وعدہ معاف گواہ بنے؟ انہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیروں کے خلاف کوئی جھوٹا بیان دے دو کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا, انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالا تھا. نتیجہ کیا ہے کہ آج پاکستان کا کوئی افسر اس انتقامی کارروائی کی وجہ سے 10 روپے کے فیصلے پہ بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انتقامی ایجنڈے نے پاکستان کو بدترین فیصلہ سازی کے بحران میں دھکیل دیا ہے. کسی دفتر میں کوئی افسر فائل سب کھیل رہے ہیں, فائلیں گھومتی ہیں, کوئی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ اپنے پینشن کے پیسے وکیلوں کو نیب کے سامنے احتساب کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. یہ وہ تباہی ہے جو اس حکومت نے نیب اور نیازی گٹھ جوڑ سے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اب ہم تمام ریفرنس لائیں گے پی ٹی آئی کے خلاف اور دیکھیں گے نیب جو کہتا ہے کہ جی ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, آج میں نے آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہینڈسم فیس نہیں دیکھیں گے, آپ یہ کیس دیکھیں گے. پاکستان کے اربوں کا نقصان ہوا ہے اور اس کا نوٹس لیں گے. میں انتظار کروں گا. میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. چلو میں ادھر سے لے لیتا ہوں, 24 سے لیتے ہیں معافی والی. دیکھیے اپوزیشن کا جو رول رہا اس کا سب سے بڑا پیمانہ نیب کی پھرتیاں ہیں. اگر مسلم لیگ نون حکومت کے آنکھوں میں نہ کھٹکتی, اگر مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی
تو آج ہمارے خلاف یہ جھوٹے مقدمات کی بھرمار نہیں ہوتی. ہماری ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے ہر سطح پر آج جو ہمیں یہ انتقامی ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کھٹک رہے ہیں، ہم بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں، ہم ان کی کرپشن بے نقاب کر رہے ہیں. یہ ہمیں دباؤ سے، ڈراؤ سے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. پر ہم جیلیں دیکھ چکے ہیں. جیل ایک جیسی ہوتی ہے، جیل ایک رات کی ہو یا 6 مہینے کی ہو، کوئی فرق نہیں ہوتا. لہٰذا ہم ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اس ملک کو بچانے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے بیرونی لابیز نے عمران خان کو پاکستان پہ مسلط کیا ہے تاکہ اس کو اقتصادی طور پہ کھوکھلا کریں اور اس کو قرضوں کے دلدل میں پھنسائیں اور سماجی، معاشی، سیاسی بحران میں دھکیل کر پھر پاکستان کے جیسے بازو کس کے شرائط نافذ کی جائیں گی ہماری ایٹمی پروگرام کے اوپر. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر عمران خان ہمیں لے کر جا رہا ہے. اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو جن کے پاس حب الوطنی ہے یا جو حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھولنی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں انہیں بھی میں کہوں گا، نوجوانوں کو کہوں گا کہ شخصیتی شہر سے نکلیں اور دیکھیں آج ملک کدھر جا رہا ہے. اس کی تباہی، اس کی بربادی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو چکی ہے. اور رونے کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم ایتھوپیا جیسے ملک سے بھی سنگسار ہو رہے ہیں. دیکھیے، اس حکومت کا پارلیمنٹ میں اس وقت تک قیام رہے گا جب تک مسلم لیگ کاف، جو مسلم لیگ ہے، اور میں مسلم لیگ کی قیادت چودھری شجاعت صاحب سے ضرور سوال کروں گا کہ اگر آپ مسلم لیگ کا نام لیتے ہیں اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہی تو 6 مہینے سال کے بعد شاید ملک کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، تو یہ مسلم لیگ کا نام پاکستان کی ماں کا نام ہے. آپ کو بھی تاریخ پوچھے گی، آپ کو پاکستان کے شہیدوں کی روحیں سوال کریں گی کہ جب اس ملک کو ایک شخص اپنی انا، جہالت اور نااہلی کے ساتھ برباد کر رہا تھا تو آپ اسے آکسیجن کیوں دے رہے تھے؟ ایم کیو ایم سے وہ مڈل کلاس کے نوجوان سوال کریں گے اگلے الیکشن میں کہ جب ہماری روزگار کی تباہی ہو رہی تھی، کراچی میں بجلی اور پانی کا بدترین بحران تھا، آپ ایک وزارت لے کر اس حکومت کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے تھے؟ ایم کیو ایم کی قیادت کا بھی یہ امتحان ہے کہ کیا وہ اس نالائکی اور تباہی کے ساتھ ہوگی یا مڈل کلاس کے کراچی کے ان نوجوانوں کے ساتھ ہوگی جن کا مستقبل اس حکومت کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے. دیکھیے، نیب کے چیئرمین سپریم کورٹ کے فاضل جاجی، اور ہمیں یہ توقع تھی کہ ان کی قیادت میں نیب ایک غیر جانبدار ادارے کے طور پہ کام کرے گا. جب قومی اداروں کی جگ ہنسائی ہوتی ہے اور اس کے سربراہوں کی اہلیت پہ سوال اٹھتا ہے تو ہمارا دل بھی روتا ہے کیونکہ یہ ہمارے قومی ادارے ہیں. لیکن جو آئینی منصب ہیں ہم ان پر اعتراض تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی متبادل چیئرمین نیب تو نہیں. اگر نیب کو ہم نے مخاطب کرنا ہے تو جو بھی موجودہ چیئرمین ہے اسی کو مخاطب کرنا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک میں احتساب کے عمل کو اور ادارے کو اس قدر بدنام کر دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ بھی لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو چکا ہے.
18वीं तरमीम कौमी इत्तफाक़ राय से आज मुल्क के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि हमें किसी ऐसे मौजू को नहीं उठाना चाहिए जो कौम को तकसीम करे। इस वक्त हमारी कैफियत ऐसे है कि जब एक घर जो है उसके चारों तरफ दुश्मन हमलावर हो और घर का सरबराह जो है वो घर के भाइयों के साथ बजट के ऊपर झगड़ा शुरू कर दे कि कौन कितना बजट लेगा। बाहर दुश्मन हमला कर रहा है और आप घर के अंदर भाइयों के साथ बजट के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आप अपने घर के हमदर्द हैं या दुश्मनों के हमदर्द हैं। इस वक्त हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम NFC समेत किसी ऐसे मसले को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो कौम को तकसीम करे। हमें उन मौज़ूआत पे आना चाहिए जिससे ये कौम मुत्तहद हो, जिससे कौमी यकजहती में इजाफा हो। चूँकि हम इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती से तो इन मसाइल को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बामी लड़ेंगे तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं। जी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर क़यादत उसके एजेंडे पे मुशावरत कर रही है और हमें उम्मीद है कि उसकी तारीख इसी हफ्ते ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।